السلام علیکم، میں ہوں نور فاطمہ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی سید طلعت حسین۔ آج ہم ان سے ان کی تجرباتی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت، بہت شکریہ۔ آپ ایک عرصے سے صحافتی شعبے سے منسلک ہیں، آپ کا اس فیلڈ میں کیسا تجربہ ہے؟ دیکھیں تجربہ اچھا تبھی تو اتنے عرصے سے ہیں، برا ہوتا تو پہلے چھوڑ دیتے۔ بنیادی طور پر آغاز جو ہے وہ پرنٹ سے ہے، میں پرنٹ جرنلسٹ ہوں جو ایوالو ہو کے الیکٹرانک میڈیا کے اندر آئے ہیں۔ ابھی میں پرنٹ کرتا ہوں لیکن اتنا نہیں۔ تو جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا تب اخبارات میں انٹرنشپ ہوتی تھی، اور اسلام آباد سے ایک مسلم اخبار نکلتا ہوتا تھا، بڑا نامور اخبار تھا، بہت بڑے بڑے صحافی اس سے منسلک رہے ہیں۔ اس میں ہم نے انٹرنشپ کی اور وہیں پر آغاز کر لیا۔ میں دو شعبے ہوتے ہیں عموماً جو نئے انڈکٹ ہوتے ہیں لوگ، یا تو رپورٹنگ کی سائڈ سے آپ آئیں یا ایڈیٹوریل کی سائڈ سے ہیں۔ تو میں ایڈیٹوریل سائڈ پہ تھا، جس کو ڈیسک جاب کہتے ہیں۔ بعد میں رپورٹنگ بھی میں نے کی، تو یہ کوئی 31 سال ہو گئے، تو برا تجربہ تو نہیں تھا۔ آپ نے اپنا کیریئر پرنٹ میڈیا سے شروع کیا، وقت گزرنے کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا نے بوم لیا، اور اب جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ ان تینوں ادوار میں صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو پرنٹ میڈیا تھا اور ہے، اس کا اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ریچ کا ہے۔ وہ آپ کے گھروں میں، جیبوں میں، ذہنوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو اخبار جا کر خریدنا پڑتا ہے، پھر اخبار خرید کر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے صفحات جو ہیں ان کو کھولنا پڑتا ہے، پھر اگر 12 صفحات پر مبنی ہے اخبار تو پھر آپ کو 12 صفحات جو ہیں وہ آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں بڑی ایفرٹ لگتی ہے۔ تو اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے اس کو نئے میڈیا پر لے آئیں، سوشل میڈیا پر لے آئیں، تو سوشل میڈیا جو ہے بنیادی طور پر تو وہ خود سے آتا ہے۔ ابھی ہم انٹرویو کر رہے تھے، بیچ میں 10 ہوئی تھی، یہ دیکھیں ایک اور ہوئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، بڑا اچھا ہے کہ یہ اور ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ اخبار گھنٹی بجا کے نہیں آتا، اخبار کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ڈراپ کرے گا۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو معلومات کے نام پر بہت ساری چیزیں فراہم کرتا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے۔ تو سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ آپ کو آپ کی ضرورت کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو اسٹاک مارکیٹ پڑھ لیں گے، اگر آپ فارن افیئرز میں انٹرسٹڈ ہیں تو فارن افیئرز پڑھ لیں گے، تعلیم، اشتہارات، ان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے، اور یہ منٹ ٹو منٹ بھی نہیں ہے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ۔ تو آپ کہیں کہ یہ بالکل مختلف یونیورس ہے، یہ دوسری دنیا ہے۔ ان تینوں ادوار کی اچھی اور بری بات کیا ہے؟ پہلے معلومات کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑتی تھی، اب کاوش نہیں کرنی پڑتی۔ پہلے کیونکہ اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی نا، خود آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو آپ کے پاس آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، اسمارٹ موبائل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ان سے سیاق و سباق بھی ہے، اور آپ کے پاس ریسرچ بھی اویلیبل ہے، آپ کے پاس گوسپ بھی اویلیبل ہے۔ تو آپ کے پاس تمام چیزیں ایک موبائل کے اندر ہیں، اور وہ موبائل آپ کی جیب میں ہے۔ اخبارات میں یہ سہولت مہیا نہیں ہے۔ آپ کو اگر تحقیق کرنی پڑی، کسی خبر کا بیک گراؤنڈ جاننا پڑے یا کچھ اور معلومات حاصل کرنی پڑی، تو اضافی معلومات کے لیے آپ کو پھر لائبریریوں کو چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ اب وہ نہیں ہے، اب آپ کے فنگر ٹپس میں ہیں تمام چیزیں، ریئل ٹائم جس کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ نہیں تھا۔ دوسرا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت کمپرومائز ہو گئے۔ اب ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے وہ سمجھتا ہے وہ صحافی ہے۔ ہر شخص جو تصویر بنا سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کمنٹری کا بھی حق حاصل ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ہر رائے جو ہے وہ انفارمڈ اوپینین نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بلکہ میں آپ کو کہوں کہ ایک دو مرتبہ ڈاکٹر صاحبان سے میری بات چیت ہوئی، تو ان کے پاس جانے سے پہلے میں نے کوئی اپنی ریسرچ کر لی۔ تو جب میں نے ان سے انہوں نے اپنی تشخیص کی تو میں نے اپنے پھر معلومات جھاڑنی شروع کر دیں۔ تو وہ ذرا تجربہ کار ڈاکٹر تھے، دوست بھی ہیں میرے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں انٹرنیٹ سے دیکھ کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ نہ کیا کریں، یہ انٹرنیٹ کی جو معلومات ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی اپنا علاج کر لیں۔ تو صحافت بھی اس طرح ہی ہے کہ آپ ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے جی کہ میرے پاس رائے بھی ہے، میرے پاس معلومات بھی ہے، میرے پاس کیمرہ بھی ہے، اور میں جو ہے خود فلم بھی کر سکتا ہوں، اور آڈیو بھی ہے، اور پیجز بھی ہیں، تو ٹک ٹاک اور کچھ تو ٹک ٹاک بنا لوں گا۔ اب سبھی صحافی بن گئے۔ آج کل یوٹیوب پر انتہائی معیوب مواد بھی کچھ صحافی پیش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو کنزرویٹو صحافی ہوں،
جو پرنٹ میڈیا کا ضابطہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ضابطے کو کسی نہ کسی طریقے سے لاگو کیا جائے نئے میڈیا پر، نئی ٹیکنالوجی پر، کیونکہ میرے نزدیک جو نئی ٹیکنالوجی ہے یہ ایک نیا میڈیم ہے صحافت کرنے کے لیے. پہلے میڈیم اخبارات ہوتے تھے، پھر میڈیم ٹیلی ویژن بن گئے، ریڈیو بھی بیچ میں موجود ہے، پھر انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں. یہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے آپ نے صحافت کرنی. تو پرانے میڈیمز کو بھی غلط استعمال کیا جاتا رہا. اگر آپ پرنٹ میڈیا کے اندر تفریق دیکھیں تو آپ کو گٹر جرنلزم یا ٹیبلوئڈ جرنلزم ملے گا، اور اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیڈی ڈیانا کی حادثے کے وقت موت ہو رہی تھی، اور پرنٹ میڈیا کے جو فوٹوگرافر ہیں جن کو پاپاراٹزی کہتے ہیں، تو پاپاراٹزی جو ہے ان کی تصویریں بنا رہے تھے اور بعد میں بیچ رہے تھے. یہ پرنٹ کا کام ہے. تو آپ کے پاس اگر میڈیم موجود ہے تو آپ کو ایک ضابطے کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس وقت بعض لوگ جو ہیں وہ اخبارات کو بھی غلط استعمال کر رہے تھے، آج جو ہے وہ میس میڈیمز کو استعمال کر رہے ہیں. فرق وہی ہے ریچ کا. پہلے ان کی خرافات جو ہے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی. اب خرافات کی تشہیر بڑی آسان ہے، اور پھر ویڈیو وائرل ہونے کا بھی چرچا ہے. تو میرے خیال میں ضابطہ لاگو کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ سب کے پاس ایک ٹول اویلیبل ہے، اور وہ ٹول کسی ادارتی ضبط، ضابطے یا پالیسی کے تحت نہیں چلتا. تو جب معاشرے کا اپنا ضابطہ اور طریقہ کار جو ہے وہ بڑا گڈمڈ ہو، تو پھر ان کے ہاتھ میں جو ٹول آئیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جاتی ہے، پھر جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں. صحافت کا کام ایک حساس نوعیت کا ہے. کیا آپ کو کبھی جان کا خطرہ محسوس ہوا؟ جان کا خطرہ تو ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے. حالات بھی کچھ کافی بنے جس میں میں مشکلات میں پڑ گیا، اور واقعتاً حقیقی جان کا خطرہ محسوس ہوا. دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں. تو وہ تو ہے، لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کوئی گارڈز لے کے پھرتے ہیں ساتھ، تو میں اس قسم کی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. خطرات ظاہر ہیں جب آپ معلومات ایسی فراہم کر رہے ہوں یا تجزیاتی طور پر رائے ایسی دے رہے ہوں جو قابل قبول نہ ہو، یا جن سے لوگوں کی طاقت پر اثر پڑتا ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل آتا ہے. تو لیکن اتنے ہی خطرات ہیں جتنے کسی پولیس والے کے لیے ہوتے ہیں، کسی فوجی کے لیے ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کے لیے ہوتے ہیں جو اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے. تو خطرات تو اس کے اندر ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ میری صحافت ختم ہو جائے. آپ کے مطابق ایک اچھے صحافی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھے صحافی میں سب سے پہلے تو اس کو لکھنا آنا چاہیے. لکھنے سے مراد یہ انگریزی یا اردو کا امتحان نہیں ہے. لکھنے سے مراد یہ ہے کہ صحافت کے ضابطے کے تحت کیا وہ حقائق کو بیان کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ تربیت ہے، موڈیولز بنے ہوئے ہیں. نمبر 2، اس کو بولنا آنا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب جو بات کرنا ہے کیمرے کے اوپر یا مائک کے اوپر بات کرنا ہے، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا قلم کے ذریعے تحریر کرنا. تیسری جو سب سے اہم بات یہ کہ اس کو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اور اگر آپ پڑھے بغیر صحافی بنیں گے تو پھر ویسے ہی صحافی ہوں گے جس کے بارے میں آپ اس طرح کہہ رہے تھے کہ معیوب قسم کا مواد جو ہے پھیلاتے ہیں. پھر مواد کے ذریعے آپ صحافی بننا چاہتے ہیں. پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، جو ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے، یعنی اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈگریز اویلیبل ہیں جس میں ڈیٹا کو ہارنس کرنا، ڈیٹا کو پروسیس کرنا، ڈیٹا کو ڈیسائفر کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں تو بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود خبر نہ بنیں. اب اس میں ایک بڑی ریڈ لائن ہے جس کو اکثر ہم کراس بھی کر جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اور ٹی وی نے صحافی کو سیلیبریٹی سٹیٹس دے دیا ہے، تو اب وہ خود ہی خبر بن جاتا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ آپ خبر نہیں ہیں، آپ خبر کے کیریئر ہیں، تو کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 4-5 خصوصیات اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں صحافی نہیں ہیں. صحافیوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے لیے آپ جیسے بڑے صحافی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟
کیوں نہیں اٹھاتے تو درست نہیں ہے، بہت آواز اٹھاتے ہیں ہم تو، بلکہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، ہر وقت احتجاج ہی کرتے رہتے ہیں، اور پریس کلب کے سامنے اور مارچز اور اسمبلی کے سامنے ویج بورڈ ایوارڈ نہیں لگتے، اس کے اوپر جو ہمارے دوسرے دور دراز کے علاقوں کے طویل مدت سے منسلک ہے صحافت کے ساتھ، کورسپونڈنٹس ان کو کہتے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ملتی، صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، صحافیوں کے اوپر جبر ہوتا ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے پچھلے سال کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو ان ممالک میں سے ہے جہاں پر سب سے زیادہ صحافیوں کے خلاف مقدمات بنے، ان کے قتل ہوئے، تو بہت آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آپ نے پاکستان کی تقریباً ہر معروف شخصیت کا انٹرویو کیا ہے، آپ سب سے زیادہ کس کے لیے ایکسائٹیڈ تھے؟ انٹرویو کے لیے ایکسائٹمنٹ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ آپ کیا اس میں سے کوئی بڑی خبر نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں 12 مئی کے واقعے کے بعد جنرل پرویز مشرف کا جو انٹرویو تھا وہ میرے لیے بڑا اہم تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کے اندر بہت سے پاکستانی شہید ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف طاقت میں تھے اور بڑے ایگریسو تھے، اور میری رپورٹنگ جو تھی اس کو بالکل پسند نہیں تھی، تو وہ کافی ایکسائٹمنٹ والا انٹرویو تھا، کیونکہ اس سے خبر بڑی بنتی تھی اور بنی بھی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے انٹرویوز ور آلویز ایکسائٹنگ، وہ ٹف انٹرویو دیا کرتی تھیں۔ عمران خان جب تک انٹرویو دیتے تھے، مجھے تو خیر ایک انٹرویو دیا نا، اس کے بعد دینا بند ہی کر دیا، تو ان کے انٹرویوز زبردست ہیں۔ ایک مرتبہ مارگریٹ تھیچر کا انٹرویو کیا تھا، تو جو خبر بناتا ہے انٹرویو وہ ایکسائٹنگ انٹرویو ہوتا ہے، اور جس سے مراد یہ نہیں کہ بڑی شخصیات، ہائی اچیورز کے انٹرویوز جو ہے بڑے ایکسائٹنگ انسپائرنگ ہوتے ہیں، تو خبریت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ شخصیات تو خیر کیا ان سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے آدمی۔ اچھے اسکرپٹ کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک اچھا اسکرپٹ کیسے لکھا جائے؟ دیکھیے، اچھا اسکرپٹ جو ہے نا وہ ویژولس کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ذرا گنگا الٹی بہتی ہے، آپ اسکرپٹ پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جائیں نا ذرا جا کے ویژول تلاش کر رہے ہیں، اچھا میں نے لکھ لیا، میں نے بھکاری پہ لکھ لیا، جا کے بھکاری کو تلاش کرو۔ جو نیوز اسکرپٹ ہے یا ڈاکومنٹری کا اسکرپٹ ہے، اس میں فلمنگ پہلے ہوتی ہے، تو آپ کو پہلے ویژولز بنانے ہیں، پھر اس کے بعد ان ویژولز کو آپ نے ان کی تفصیل بنانی ہے۔ وہ ویژول کی ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، میں ٹیکنیکل ٹرمز اوائڈ کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو ان کی تفصیل بنانی ہے کہ کیا کیا ویژول ہے، کتنے سیکنڈ کا ویژول ہے۔ جب وہ پوری لسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اسکرپٹ والا جو ہے بیٹھ کے ان ویژولز کو دیکھ کے اسکرپٹ لکھتا ہے۔ جو اسکرپٹ ویژولز کو دیکھ کے لکھا جاتا ہے وہ پروفیشنلی سالڈ بھی ہوتا ہے اور امپیکٹ فل بھی ہوتا ہے، لیکن جو اسکرپٹ پہلے لکھ لیا جاتا ہے، ویژولز بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں، وہ ہلکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحافی نہ ہوتے تو طلعت حسین کیا ہوتے؟ ٹیچنگ کر رہا ہوتا، جو میں ابھی بھی کرتا ہوں، یا اسپورٹس میں ہوتا، یا میں ٹریول کر رہا ہوتا، لیکن لکھت پڑھت کے قریب ہی ہوتا جو بھی میں کرتا۔ تو صحافت میں مجھے چونکہ لکھنے پڑھنے کی گنجائش زیادہ نظر آتی ہے، تو یہی کام کر رہا ہوتا، کوئی کام ہے، یا ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوتا، وہ بھی اچھا کام ہے، پیسے زیادہ ہیں، یا بینکر ہوتا، اس میں تو بہت زیادہ پیسے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک آئی ووڈ ہیو ڈن دیٹ۔ میرا کوئی ایسے نیچر میں چیز ہے نہیں، لیکن لکھنے پڑھنے اور کھیلنے کے قریب ہوتا، واٹ ایور دیٹ وڈ بی۔ آپ کے مطابق اخلاقیات کی پامالی کا ذمہ دار کون ہے، اور اس میں میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اخلاقیات کی بحث ہے نا، یہ بڑی ایک گھمبیر قسم کی بحث۔ اب دو اس میں آراء پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میڈیا نمائندہ ہے اخلاق کے معیار کا جو معاشرے نے اپنایا ہوا ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور آج کل کا میڈیا اس کا اظہار اس پیمانے پر کرتا ہے کہ پھر اس کو وہ ری انفورس کرتا ہے۔ تو اگر اچھے معیار ہیں تو میڈیا اچھائی کو پروموٹ کرے گا، اس کو ری انفورس کرے گا، اور اگر معاشرہ بنیادی طور پر گراوٹ کا شکار ہے، زبوں حالی کا شکار ہے اخلاقی طور پر، تو پھر میڈیا اسی کو لے کے چلے گا اور پھر اسی کو ری انفورس کرے گا۔ سو ان اے وے میڈیا کے دو رول ہیں، ایک تو وہ پروجیکٹ کرتا ہے جو کچھ ہے، لیکن پروجیکٹ کرتے ہوئے وہ پھر اس کو ری انفورس بھی کرتا ہے، اس کو زیادہ قوی بنا دیتا ہے۔ تو پہلے میں تو میڈیا کا کوئی اتنا بڑا قصور نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے، اگر ہر طرف آپ کو بددیانتی نظر آتی ہے، ہر طرف نہیں تو
بہت جگہوں بددیانتی نظر آتی ہے, اصول کی پابندی نظر نہیں آتی, آپ دوغلا پن کرتے ہیں, آپ خیانت کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, عادتاً یہ کام چوری کرتے ہیں, یا جس کو ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں وہ سارا کام کرتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے ہیں, پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. تو میڈیا سے توقع کرنا کہ وہ بالکل ایک نئی قوم کا تصور پیش کرے وہ ممکن نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میڈیا گائیڈ لائنز بھی فراہم کر سکتا ہے, اپنے کام سے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ درست ہو رہا ہے. میں بنیادی طور پر کوئی بہت زیادہ موطرف نہیں ہوں میڈیا کے اس رول کا کہ وہ بیٹھ کے استادوں کی طرح آپ کو لیکچر دیں, کیونکہ میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان میں بہت لیکچر ہوتے ہیں, مساجد سے لیکچر آتے ہیں, بزرگوں سے لیکچر آتے ہیں, استادوں سے لیکچر آتے ہیں. جو محلے والا جس کا لینا دینا نہیں ہوتا وہ بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے گزرتے ہوئے, رشتہ دار, نانے, چاچے, مامے, تائے, سارے آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, اثر اس کا نہیں ہوتا. تو جس میں مراد یہ کہ لیکچرز کی کمی نہیں ہے, میڈیا بھی لیکچر دینا شروع کر دے تو اس میں کیا اضافہ ہوگا. یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات سے متاثر کر سکتے ہیں. جو میرا مقدمہ ہے اپنے میڈیا انڈسٹری کے خلاف وہ یہی ہے کہ ہم نے معلومات دینا بند کر دی, اور میرا یہ پروفیشنل ایمان ہے کہ آپ معلومات فراہم کرتے رہیں تو لوگ اپنی رائے خود بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے, ہم نے بس رائے پہ رکھ لیا ہے, وہ اس کی رائے ہے, یہ میری رائے ہے, تو معلومات کی کمی ہے. تو میڈیا کا رول بنیادی طور پر ابھی بھی میرے خیال میں صحیح معلومات کی فراہمی ہر شعبے کے بارے میں, اور لوگوں کو ہلکے انداز سے ان معلومات کی طرف مائل کرنا. اس سے زیادہ میڈیا کا کوئی کردار نہیں. بالکل ٹھیک. ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں دیکھیں, بنیاد خراب وہاں پر ہوتی ہے جب آپ آئین اور قانون کی حدیں پھلانگیں گے. ہم نے شروع دن سے اپنے آپ کو ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. ہمیں بڑا شوق ہے, کچھ کھجلی ہے ہمیں ایسی کہ ہم ہر 3 سال کے بعد ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں. تو نہ ہم یہ طے کر پائے ابھی تک کہ پارلیمانی نظام ٹھیک ہے, نہ طے کر پائے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. ہم نے انتخابات کرواتے ہیں, ان کا ضابطے صحیح طے نہیں کر پاتے, ریفارم نہیں کر پاتے. تو بنیادی کام ہم نے نہیں کیے, جس کی وجہ سے ہم بار بار اسی بھنور کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے نکلنے کے لیے ہم 75 سال سے کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک آپ نے فنڈامنٹلز درست نہیں کیے. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ آپ نے حتمی طور پہ فیصلہ کر لینا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پارلیمانی نظام حکومت چلے گا جس کے یہ ضابطے ہیں, ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کام کرے گا. اگر ہم نے یہ جو سیاسی کھجلی ہمیں ہوتی ہے 3 سال کے بعد, اس کا کوئی علاج نہیں کیا نا, تو یہی ہوتا رہے گا. تو میرا جو تجزیہ تو وہ یہی ہے, وہ شخصیات سے آگے کی بات میں کرتا ہوں. نہ اس میں عمران کا ایشو ہے, نہ نواز شریف کا ایشو ہے, نہ زرداری کا ایشو ہے. ہم نے اس عمل کو چلنے ہی نہیں دیا جس کے ذریعے آپ بہتر قیادت یا نئی قیادت اصولوں کے تحت سامنے لا سکتے ہیں. اور پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قائد ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے نظام ہی ٹھیک نہیں بنایا, آپ نے اس تعفن کو دور ہی نہیں ہونے دیا, اور آپ نے بار بار اس کے اوپر بند باندھ دیے, اور اس پانی کو گدلا ہونے دیا, تو کیا توقع کریں گے. تو میرا تو تجزیہ یہی ہے کہ چلیں ابھی سے شروع کر لیں 75 سال کے بعد, کہ توبہ کر لیں, جو ہم نے 75 سال پہلے کام کرنے شروع کیے تھے ان کو روک لیں. صحافت کے میدان میں اسٹرگلز کرنے والے نوجوانوں کے لیے کوئی اہم پیغام جو آپ دینا چاہتے ہوں؟ دیکھیں, میں تو کوئی زیادہ پیغام شغام دینے کا کوئی قائل ہوں نہیں. ہر شعبے کی نے, اس کو میں کہتا ہوں, اپنی گرامر ہوتی ہے. کھیل کی بھی اپنی گرامر ہے. آپ نے ایک تو اپنے آپ کو, اور یہ عمومی میں بات کر رہا ہوں, مشاہدے پر مبنی ہے, کوئی لیکچر نہیں ہے, کسی شعبے سے بڑا نہیں سمجھنا. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں بطور صحافی شعبے سے ہی بڑا ہو گیا ہوں, تو پھر تو آپ کا مستقبل تابناک نہیں ہے. ایسی ہے کہ جیسے کوئی کرکٹر یہ سمجھے کہ میں کرکٹ سے بڑا ہو گیا ہوں, کوئی فٹ بالر یہ سمجھے کہ میں فٹ بال کی گرامر سے بڑا ہو گیا ہوں. وہ پاسبل نہیں ہے. تو ایک ضابطے کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو وہ ضابطے لکھے ہوئے ہیں, وہ ضابطے لاگو ہیں دنیا میں. بہت اچھی یونیورسٹیز میں اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے شعبے میں بھی, آپ بھی یونیورسٹی سے منسلک ہیں. ان ضوابط کے تحت آپ نے صحافت کرنی ہے. آپ نے کوئی ویل کو دوبارہ سے انوینٹ نہیں کرنا. ہم سے بہت زیادہ عقلمند لوگوں نے, عقلمند تہذیبوں نے 200-250 سال سے صحافت کے ضابطے مرتب کر دیں. ایوالو ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں, لیکن آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو پھر ان ضابطوں کے تحت کرنی.
ان ضابطوں کے علاوہ اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر گڈ لک، لیکن آپ کبھی نہ کبھی منہ کے بل گر جائیں گے، کیونکہ یہ لمبا کام ہے، اس میں آپ ریٹائر نہیں ہوتے، صحافت میں آپ ریٹائر نہیں ہوتے، ویسے تو آپ 22 گریڈ کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خیر 22 گریڈ کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوتے، بس وہ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن صحافت از اے اپرینٹس شپ فار لائف. اور دوسری بات یہ کہ ہر روز آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، تو سیکھنے والا جو خانہ ہے نا آپ کو کھلا رکھنا ہے. اگر آپ نے لیا کہ بس میں نے سب کچھ سیکھ لیا، پھر ترقی کے دروازے جو ہیں، صحیح ترقی کے دروازے، ہو سکتا ہے بہت مال بنا لیں، آپ مشہور بھی ہو جائیں، لیکن پروفیشنل ترقی کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے جب آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اینڈ بیسٹ آف لک.